آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ اور اس کے بعد حج کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث الحمدللہ اللہ کے فضل سے پڑھی گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، سلم کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی اسلام کے ہیں اور ایک معنی صلح اور شانتی کے ہیں، لیکن یہاں اسلام مراد ہے مفسرین کے قول کے مطابق. تو آیت شریفہ میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کافہ یہ حال ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. ادخلو جو ضمیر ہے اس سے یا سلم سے. اس اعتبار سے اس آیت شریفہ کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. ایک مطلب یہ ہے اگر ہم ادخلو سے کافتن کو حال بنائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارے جسم کا ایک عضو، تمہارے جسم کا ایک حصہ اسلام کے تابع ہو جائے. تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر جو ظاہری اعضاء ہیں، اور جو باطنی اعضاء ہے، قلب ہے، دماغ ہے، سب کا سب کمپلیٹ اسلام کے تابع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ دل سے تم ایک بات کو مان رہے ہو مگر عمل نہیں ہے. جو ہمارے جوارح ہیں، ہاتھ و پیر، اس کے ساتھ عمل نہیں ہے. نماز کو فرض مانگ رہا ہے کہ نماز اللہ کا ایک فریضہ ہے، وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ اسلام میں داخل نہیں ہے. کامل طریقے سے کمپلیٹ داخل نہیں ہے. کمپلیٹ داخل اس وقت ہوگا، مثال کے طور پر ایگزامپل، نماز کو اللہ کا ایک فریضہ بھی مانتا ہو اور نماز کو پورے طریقے سے اہتمام کے ساتھ ادا کر رہا ہو. اسی طریقے سے جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں ان تمام احکامات کو اپنے ظاہری اعضاء سے بھی اور اپنے باطنی اعضاء سے بھی، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی مانتا بھی ہو اور اپنے ان اعضاء سے عمل بھی کر رہا ہو. اس کی آنکھ شریعت کے خلاف نہ دیکھتی ہو، اس کے کان شریعت کے خلاف کوئی بات نہ سنتے ہو، اس کی زبان شریعت کے خلاف کوئی بات نہ بولتی ہو، اور اس کے ہاتھ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرتے ہوں، اس کے پیر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کر رہے ہوں. تمام کے تمام اس کے اعضاء ظاہری باطنی اسلام کے تابع ہوں، تو جا کر یوں کہا جائے گا کہ یہ اسلام کے اندر کمپلیٹ داخل ہے. اللہ ہم کو یہ صفت نصیب فرما دے. ایک مطلب یہ بیان کیا ہے. اور دوسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ کافتن یعنی جمیعاً و عامتاً یہ حال ہے سلم سے. اور مطلب یہ ہوگا کہ اسلام جو ہے یہ پورا ایک نظام حیات کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ طریقہ بتایا ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں. اسلام الحمدللہ ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے. چنانچہ اسلام کے جو مشہور شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، 5 ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہوگا
کہ اسلام کے یہ جو 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ تمام کے تمام شعبوں کو سامنے رکھ کر تم اپنی زندگی گزارو۔ تمام شعبے تمہاری زندگی کے اندر کمپلیٹ ہونے چاہیے، تمام شعبے۔ عقائد جو بنیاد ہے بالکل، تو عقائد بھی بالکل کمپلیٹ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اگلی امتوں کی طرح فرقے بنیں گے، اگلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تو میری امت میں 73 بنیں گے، لیکن ان میں ایک فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا۔ دوسرے فرقوں کے بارے میں تفصیلات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک فرقہ ناجیہ نجات پانے والا ہے۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ 73 گروپ اور فرقے اور ان میں ایک نجات پانے والا، تو اس کی کیا نشانی؟ فکر، حضرات صحابہ تو بڑے فکر مند تھے، ان کو فکر ہو گیا اللہ کا نبی 73 گروپ کے اندر ایک گروپ اور ایک جماعت ہی نجات پانے والی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے؟ ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ وہ جماعت نجات پانے والی ہے اور ہم اس میں شامل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بس جو شخص بھی میرے طریقے کو، میری سنتوں کو اور میرے صحابہ کے طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائے گا، وہ ہے نجات پانے والا۔ باقی 72 فرقے جو ہیں ان کے بارے میں تفصیلات ہیں، علماء نے بیان فرمائی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ 73 میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا جو ہے، اب اس نجات پانے والے کے اندر جو عقائد اہل سنت و جماعت ہے، ان کے اندر بہت سارے دوسرے فرقے بھی ہیں، ان کے بھی عقائد ہیں، لیکن ہم کو سیکھنا ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کیا کیا ہے، اس لیے یہ بھی بہت ضروری اہم ہے، یہ تو فاؤنڈیشن ہے۔ بلکہ عقائد اہل سنت و جماعت ہماری عبادات اور دوسرے جو فروعات ہیں اس کی فاؤنڈیشن یہ عقائد ہیں۔ اگر ہمارے عقائد غلط ہیں، عقائد ہی کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو گویا کہ ہمارے فاؤنڈیشن خراب ہے۔ اس سے عقائد کے اعتبار سے ہم کو اہل سنت و جماعت کے عقائد سیکھنا بھی چاہیے، معلوم بھی کرنا چاہیے۔ دوسرے عبادات کمپلیٹ ہونا چاہیے، جس میں عبادات کے اندر 4 فرض بہت مشہور ہیں۔ ایمان تو ہے فرض، پھر اس کے بعد نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات یعنی آپس کا لین دین، خرید و فروخت، یہ پورا کا پورا اسلامی ایک نظام ہے جو الحمدللہ فقہاء نے بہت مرتب طریقے سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت، آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، گھر کے اندر فیملی، ایک فیملی ہے تو ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، محلے والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہ پورا معاشرہ، اس سلسلے کے اندر بھی پورا اسلامی ایک نظام ہے۔ اور اخلاق، جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے قلب کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق کے اندر باطنی اخلاق جس کو ہم اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اور رذائل جن کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ دل کے اندر توکل ہو، اللہ کی محبت ہو، خشیت ہو، خوف ہو، تقوی ہو، اور اللہ توکل ہو۔ اخلاق رذیلہ جیسے دل میں تکبر نہ ہو، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت، حب جاہ، حب مال، حرص، یہ نہ ہو۔ تو دل اخلاق کے اعتبار سے اخلاق کا مرکز ہے۔ یہ 5 شعبے، ان 5 شعبے اور ان 5 حصوں کے اعتبار سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی کے اندر یہ 5 شعبے کس معیار سے اور کس حساب سے میری زندگی میں ہے۔ عبادات ماشاءاللہ ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن معاملات پہ غلطی ہے، لین دین کے اندر اسلامی جو اصول ہیں، اسلامی جو تعلیمات، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، معاشرہ ہمارا خراب ہے، اخلاق باطن، دل بگڑا ہوا ہے، دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حاجی بھی بنے ہوئے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں تکبر ہے، تو یہ نہیں، یہ اسلام میں ہم کمپلیٹ داخل نہیں ہوئے ابھی۔ اسلام میں کمپلیٹ داخل اس وقت ہوں گے جبکہ یہ 5 شعبے میری زندگی کے اندر کوشش کروں میں کہ 5 شعبوں کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں لاؤں، میرے عقائد بھی اہل سنت والجماعت کے مطابق بھی ہو، عبادات بھی کمپلیٹ ادا کر رہا ہوں، معاشرہ بھی وہ معاشرہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہم کو دے کر گئے ہیں، اس معاشرے کے مطابق میرا رہن سہن ہو، غیروں کے طور طریقے سے میں بہت دور ہوں، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور اسلامی سنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر میں باطن میں ان کو میں اختیار کیے ہوئے ہوں، اس طریقے سے میرے معاشرتی زندگی گزر رہی ہو، کھانا پینا ہو، لین دین ہو وغیرہ، اور پھر میرا دل بنا ہوا ہو، دل کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو،
لوگوں کی نفرتیں نہ ہو، بلکہ اخلاق رذیلہ سے میرا دل بالکل پاک صاف، جس کو تزکیہ کہتے ہیں، قد افلح من زکاہا۔ تو یہ 5 شعبے جو ہیں جب میری زندگی میں آئیں گے تو جا کر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل ہوگا۔ ان 5 شعبوں کے اندر 1 شعبہ 2 شعبے میری زندگی میں ہے، اور باقی شعبوں کی طرف، باقی دوسرے احکامات کی طرف میری نظر نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو دوستو بزرگو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں، ابھی تمہارا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے۔ مکمل اس وقت ہوگا جب کہ یہ 5 شعبے تمہارے زندگی میں ہو، اور تمہارا ظاہر باطن، کان، آنکھ، ظاہری اعضاء، باطن اعضاء، سب کے سب اسلام کے تابع ہو۔ تو ظاہر باطن مکمل اسلام کے تابع ہو، اور اسلام کے جتنے احکامات وہ مکمل تمہاری زندگی میں آنے چاہیے، ان کو اپنی زندگی میں مکمل لاؤ گے، تب جا کر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل ہوگا۔ اب میں اور آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم ادھورے مسلمان نہ بنیں، ناقص مسلمان نہ بنیں، بلکہ کمپلیٹ مسلمان بننے کی کوشش کریں، تو جا کر انشاءاللہ کامل مومن اور ناقص مومن، کامل مومنین کا مقام بہت اونچا ہے۔ میدان محشر کے اندر کامل مومنین کا جو مقام ہوگا، اور موت ہی کے وقت سے بلکہ کامل مومنین کا جو اعزاز شروع ہوتا ہے، اور کامل مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ جو آخرت میں نعمتیں تیار کی گئی ہیں، وہ موت ہی کے وقت سے اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ناقص مومن ہے، ایمان تو ہے، مگر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن حج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی حج کا زمانہ چل رہا ہے، تو دوستو بزرگو، یہ حج کا زمانہ جو چل رہا ہے، اس مناسبت سے جس طرح نماز کمپلسری 5 وقت کی ہر بالغ مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، فرض ہے، روزہ رمضان کا الحمدللہ سب نے رکھا، فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ نے مال دیا ہو، اتنا مال دیا ہو کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے حج یہ بھی ایک فرض ہے۔ بلکہ فضائل حج میں حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ اسلام کا جو ایک فریضہ حج ہے، یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس سے اسلام کے ارکان کی تکمیل ہوئی ہے۔ سب سے آخر کے اندر ان 4 فرائض کے اندر نماز فرض، سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، پھر روزہ فرض ہوا ہے، آخر کے اندر بالکل یہ حج فرض ہوا ہے۔ اور حج کے فرض کی برکت سے ہمارا جو اسلامی عبادت کا نظام ہے، فرائض کے اعتبار سے وہ مکمل ہوا ہے۔ لہٰذا میری زندگی کے اندر یہ 4 فرائض جب زندہ ہوں گے، نماز بھی الحمدللہ کامل ہے، روزہ بھی میں رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوں، اور حج فرض ہو چکا ہے، میں حج بھی ادا کر چکا ہوں، تو عبادات کے اعتبار سے الحمدللہ فرائض میری زندگی میں آ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر میری زندگی میں نماز ہے، الحمدللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن حج فرض ہونے کے باوجود بھی ابھی تک میں نے حج جو فریضہ حج ادا نہیں کیا ہے، تو میرا اسلام ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ عبادات کی لائن سے ابھی میرا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ میرا اسلام ابھی انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے، اس کو مکمل کرنے کی عبادات کی لائن سے مجھے فکر کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا ہے، فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کس کے اوپر فرض ہے؟ جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ اس کے بعد موجود ہو۔ کیا اسباب ضروری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وضاحت فرماتے یہ فرمایا من ملک زادن و راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ تعالی، جس کو اللہ رب العزت نے اتنا زاد و راحلہ یعنی اتنا مال دیا ہو کہ وہ مال اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا موجود ہے کہ وہ حج کا پیکیج لے سکتا ہے، آج کل کے ماحول کے اعتبار سے حج کا پیکیج لے سکتا ہے اور وہ جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو من ملک زادن و راحلتن تبلغ الی بیت اللہ تعالی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے، اور یہ اس کے اوپر ذمہ فرض ہے۔ تو حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ اللہ نے جس کو اتنا مال دیا ہو کہ بیت اللہ تک جانے کا جو پیکیج ہو سکتا ہے اور جو خرچہ ہو سکتا ہے وہاں کے ہوٹل وغیرہ کا، سب پیکیج میں سب آج کل تو سب آ جاتا ہے، تو وہ مال اس کے پاس موجود ہو، اور جب یہ جائے گا اگر یہ اتفاق سے شادی شدہ ہے، صاحب اہل و عیال ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی جو اہلیہ ہے، وائف ہے، اس کو جو بچے ہیں، ان بچوں کا خرچ دینے پر بھی قادر ہو، اتنا مال موجود ہو۔ ایسا نہیں کہ چلے جائے اور پیچھے بچے بیچارے پریشان رہے اور ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ اس کی غیر موجودگی کے اندر وہ اپنا نفقہ لوگوں کا ادا کر سکتا ہو، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو شادی شدہ ہے، اہل و عیال ہے، تو
تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں جن لوگوں کا خرچہ نفقہ اس کے ذمہ ضروری ہے وہ خرچہ نفقہ دینے پر قادر ہو اور پھر یہ بیت اللہ جا سکتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فریضہ حج کو ادا کرے۔ اور کب ادا کرے؟ اس کے بارے کے اندر من اراد الحج فلیتعجل، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے، اور حج کا ارادہ کا کیا مطلب ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے، حج فرض ہونے کے شرائط موجود ہوں، مال موجود ہے، تندرست موجود ہے، ویزا مل سکتا ہے، اور الحمدللہ کوئی رکاوٹ اللہ اکبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس مسئلے کا آئندہ ذکر کیا جائے گا تاکہ ہمارے ذہن میں ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا ومنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي الرحمة وسيد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فقد دخل أشهر الحج التي قال الله تبارك وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال الله تبارك وتعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين،
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله وأقرأهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين. اللهم ارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. يفتح لهم أبواب رحمتك ويسر لهم أبواب رزقك. اللهم واقية كواقية الوليد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعتدلوا وسووا صفوفكم رحمكم اللہ تعالی. میں تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جلدی صفیں درست فرما لیں, آگے کی صف کو کمپلیٹ کریں اور شولڈر سے شولڈر ملا کر کھڑے ہوں. بالکل وال کی طرح برک سے برک جیسے ملی ہوئی ہوتی ہے اس طرح ہمارے شولڈر سے ملے گا ہو. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جماعت خانے میں رائٹ سائڈ آ جائے, رائٹ سائڈ پیچھے والے جلدی آ جائے, جلدی آ جائیں بھائی. آگے کی صف کو کتنی رائٹ سائڈ میں بہت جگہ ہے بھائی, آگے بڑھا جزاکم اللہ. جو بڑھیں گے آگے اللہ پاک ان کو انشاءاللہ جنت میں درجات بلند فرمائیں گے انشاءاللہ. آگے آ جائے جزاکم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، دو اعلان ہے. ہماری مسجد کے اندر ہر مہینے کی لاسٹ فرائیڈے کو ہمارے نوجوان بچوں کے لیے خاص طور پر کہ ان کا دینی ذہن بنے، تربیت ہو، اصلاح ہو، دین کے اور اسلام کے قریب ہوتے جائیں، اس مقصد کے لیے ہر مہینے کی لاسٹ فرائیڈے کو پروگرام ہوتا ہے انگلش کے اندر. تو آج ہمارا لاسٹ فرائیڈے ہے اس مہینے کا. مغرب کے بعد ان نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے. مولانا احمد چوپڑا صاحب انگلش میں بیان فرمائیں گے. میوزک، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ انگلش کے اندر اس کا بیان ہوگا. اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں، خود بھی شرکت کریں، تاکہ ہمارے جوانوں میں سے یہ میوزک کی جو شوق ہے وہ ختم ہو اور اسلامی طور طریقہ، اسلامی احکامات ہمارے نوجوان بچوں میں اور ہمارے اسلامی کلچر کے اندر زندہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہونے والے پروگرام کو قبول فرمائے. اور دوسرا اعلان یہ کہ ماشاءاللہ حج کے لیے حجاج بیت اللہ تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے پروگرام ہوتے ہیں. چنانچہ نیکسٹ فرائیڈے سے لے کر سنڈے تک 2، 3، 4 مئی مرکز کے اندر حاجیوں کا جوڑ ہے. تو جو حجاج بیت اللہ جانے والے ہیں یا آپ کو جو معلوم ہے کہ فلاں شخص جانے والا ہے، اس کو دعوت دیں اور اس کو اس جوڑ میں شرکت کے لیے ضرور ترغیب دیں، تاکہ جانے سے پہلے حج میں کس طرح اپنا ٹائم گزارنا ہے، وہاں جا کر کن فکروں کو لے کر جانا ہے اور کس طرح رہنا ہے، یہ سن کر جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس لیے تمام حاجیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر، جوڑ کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. نیکسٹ فرائیڈے سے لے کر سنڈے کی ظہر تک رہے گا انشاءاللہ یہ جوڑ. دعا کر اللہ پاک سب حجاج بیت اللہ کو حج مبرور مقبول عطا فرمائے، اور جو کر چکے ہیں ان کو بھی حج مبرور مقبول عطا فرمائے اور حج کے سفر کو ان کے لیے آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. جتنے زندہ ہیں، حاضرین غائبین، سب کو اے اللہ کامل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگیوں میں یا اللہ مکمل اسلام کو داخل کرنے کی فکر نصیب فرما اور اسلام زندہ ہو، ہماری زندگیوں کے اندر ایمان اعمال زندہ ہو جائے، دین آ جائے. اس کے لیے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں ان تمام محنتوں کو اللہ قبول فرما. حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تمام حجاج بیت اللہ کے لیے حج آسان فرما، حج مبرور مقبول عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، سب کی اصلاح فرما. مسلمانوں عالم کے برہم فرما، خاص طور فلسطین کے مسلمانوں پر، جہاں جہاں مسلمانوں پر حالات ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کو دین کی طرف مائل ہونے کی اور دیندار بننے کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم اغفر لنا واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغلاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمظلومين والمستضعفين في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.